انتہائی پیارے بھائی، چھوٹے بھائی علی بھائی نے جیون والا بچہ عطا فرما، وسیم عباس خان نے بھی جیون والے بچے عطا فرما۔ پروردگار اپنی عزت و جلالت کا واسطہ آیت اللہ علی صحت خامن آئی جان جنازہ اور تدفین دے مراحل بالکل قریب لکھاں کروڑوں کا مجمع میرے اللہ انہاں سب نے حفاظت فرمائے۔ جتنے جنازے پاکستانی بھی شریک ہوئے یا باقی ممالک بھی شریک ہو رہے ہیں اور بندے جان ہیں، خدا بندے آدم مکمل حفاظت فرمائے۔ پروردگارہ ڈیری شہر نو امن لگائے بار بار، پروردگارہ بے حق محمد و اہل بیت محمد جتنے شہداء ڈیر ہیں انہاں شہداء کربلا دے نال معشوق فرمائے۔ نسبت میں حسینی نو میرے اللہ زندگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ادھر جتنے بزرگان چلے گئے انہوں نے درجات بلند فرمائے، جو موجود ہیں انہوں نے صحت و سلامتی دے نال طول عمر عطا فرمائے۔ پروردگارہ اپنی عزت و جلالت دا واسطے اسا سب دی حاضریاں، ڈیوٹیاں، عبادات، نواخانیاں، ماتمداریاں، عزاداریاں، رومنا، انہاں دے فضائل وچ خوش ہونا، پروردگارہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ ڈیرے دے ہر فرد دل وچ محبت حسین پیدا فرما۔ میرے اللہ سن مقصد حسین سمجھن دی توفیق فرما۔ پروردگارہ بحب آقا دے ظہور تعجیل فرما۔ غصہ خالقان زمانہ فنار و سقا فرما۔ حاضرین و ملتمسین یا حاجات شریعہ پوریاں فرما۔ انہاں ساری دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری الصاحب البکار والسکین المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وما سدرة المنتهى منزله قاب قوسين ودنا مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وجي صلوات الذي في التوراة اشتهاره في الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری، محمد وآل محمد دی شان کے آواز بلند صلوات۔ کافی رات کا وقت گزر گیا، تقریباً 10:30 ہو گئے، اور
جو میرے تک اطلاعات ہیں بھائی تقریباً 8 بجے تو پردیدار جڑے ہیں اتنے موجود بیٹھے، یعنی 2.5 گھنٹے تو زیادہ وقت انہوں نے اتنے بیٹھے گزر گیا. تو میں چاہنا بھائی میں طولانی مجلس نہ پڑھا، تھوڑی جی معرفت امام دے گفتگو اپنے وقت نے امام دی معرفت دے تھوڑی جی گفتگو اور اس کے بعد مولانا صاحب نے تمہارے سامنے عرض کر دینا. میرے محترم سامعین، سورہ انبیاء دی آیت نمبر 105 کے لئے مالک لم یدل نے فرمایا اور اساں تورات اور انجیل، تورات اور زبور دے وچ وصیت کی اور لکھ دیتا کہ اساں زمین دے وارث نیک لوگاں بنے. اللہ تعالی خیر عطا فرمائے. اور ایک اور مقام تے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 33 اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. فرمایا وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو دین حق کی طرف لوگوں بلا کے لے جا، اور دین حق کی طرف ہی پیغمبر بلائندے رہ گئے، اور ایک دین حق نو ہی اللہ نے ظاہر کیتا. اور میں اس کی تشریح اپنے الفاظ چیز یاد آنا ہونا جس طرح اللہ نے اس کتاب کو جاری و ساری رکھے ہے پیغمبر دے قلب دے اتار کے آج بھی قرآن مجید موجود ہے، تو پھر اس قرآن دا استاد اور معلم بھی موجود ہے. جس دین نو اللہ نے نبی دے قلب دے اتار کے اور قرآن بھی اللہ نے نبی دے قلب دے اتار کے تے پھر اس دین دی طرف لوگوں دا رجوع پیدا کیتا. فرمایا ایک دیال ہو سی جو اے دین سارے دیناں دے تے غالب آوے، ایک دن ہو سی جو حق دی حکومت ہو سی اور اے دین سارے دیناں دے تے غالب آوے سی. اور سورہ قصص دی آیت نمبر 5 فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. فرمایا اسی چاہنے ہیں اسی انہاں لوگاں تے احسان چکریے جنہاں تے لوگاں نے اس زمین تے ظلم کیتے. تھوڑا جا توجہ فرمایا، لوگاں نے جنہاں تے ظلم کیتے اسی چاہنے ہیں لوگاں انہاں نے گراون دی کوشش کیتی ہے، اسا چاہنے ہیں جو انہاں پوری زمین دی حکومت عطا کر. لوگاں انہاں نے گراون دی کوشش کیتی ہے، لوگاں انہاں نے جھکاون دی کوشش کیتی ہے، لوگاں انہاں نے مٹاون دی کوشش کیتی ہے، لیکن مالک دے اسا چاہنے ہیں جو انہاں دا ذکر بھی بلند ہوئے اور انہاں نے کائنات دی اور زمین دی بادشاہی عطا فرمائی. اور میرے محترم سامعین، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ہر مکاتب فکر دا یہ نظریہ نہیں جڑا الحمدللہ شیعہ نے اہل بیت دا نظریہ ہے. یعنی جتنے مکاتب فکر ہیں کئی پیادے جی امام زمانہ پیدا ہونے، کئی آدھے پیدا ہو چکے ہیں اور گزر بھی چکے ہیں، کئی آدھے جی ہر روز نئے تے نئے امکانات تے نئے امام زمانہ دے بارے شکوک و شبہات. لیکن الحمدللہ شیعہ نے اہل بیت امام حسن عسکری دے دنیا تو رحلت فرماون دے بعد ایو نظریہ ہے جس اس کا جنازہ پڑھیا وہ قرآن نوارے اور پرد غیبت کے اندر موجود ہے. میں صرف معرفت امام دو دو چار باتیں کر کے اپنی بات جڑی ہے اس کا اختتام کرتے سا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وقت دے امام دی معرفت بہت ضروری ہے. اور معرفت ہے کیا؟ اسلام مکمل ہی تا ہوتا ہے جب اپنے وقت دے زمانے دے امام دی معرفت انسان ہو. اور معرفت یہاں پھر دو قسم ہیں، ایک ظاہری معرفت، ایک باطنی معرفت، یعنی قلبی معرفت. ایک ظاہری معرفت، ظاہری معرفت تو بعد دا مطلب اپنے امام دے نام دا پتہ ہوئے. الحمدللہ میری قوم نے چھوٹے چھوٹے بچیاں نہیں پتہ ہے جو میرا 12واں کون ہے. الحمدللہ مجلس حسین نے اور میرے مکتب کے لوگوں نے اتنا کم کیتا ہے.
اور میں سلام پیش کرنا ہوں ماما میرا 12 امام دے بارے یا 5 تن پاک دے بارے یا 14 معصومہ دے بارے یا اصول اور فرو دے بارے دنیا دا کوئی اور استاد نہیں، صرف میری ماں ہے۔ پتہ نہیں تو میرے نال اتفاق کرو یا نہ کرو، میری پہلی معلمہ میری ماں ہے جس میں جھولی اجبا کے پڑھایا۔ تیرے 5 تن پاک ہیں، تیرے 14 معصوم ہیں۔ اور الحمدللہ جتنی امامہ بیٹھی ہیں سلام دے لائے کے کہ جنہی پہلی تعلیمی اپنے بچے ہم دے دیا بچہ سمجھدار ہوئے، پہلی معرفت ماں دی گود دے وچ بچے نو اللہ دی مل دیئے، اصول دین، فروع دین، 5 تن پاک، 14 معصوم۔ اور ایسا لوگوں نے گھران دے وچ پہنے ہیں جی کسی مجلس پڑھن گیا تو انہاں کے لئے آؤ کھانا کھاؤ، اور پھر اپنے چھوٹے بچے ہم سدے جائیں۔ تو سبھی کیا اسی اکثر 2-3 سال دے بچے نے بلایا، حالی بول مسے سکتے ہیں، گھر دے افراد دے پورے نام نہیں آتے، 14 دا نام آتا ہے۔ اے ہے محبت، اے ہے دل دا سکون، اے ہے معرفت آل محمد۔ فرمایا ظاہری معرفت ہوئے، امام دے نام دا پتہ ہوئے، سلسلہ نسب دا پتہ ہوئے، حسب و نسب دا، میرے والد دے یعنی میرے مولا دے والد دا نام کیا، او دے والد دا نام کیا، او دے والد دا نام کیا۔ پھر میں آپ کو دیتے مجبور ہاں جی میں حسب و نسب اپنے وقت دے امام دا شیعان علی جان اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے، اور انہوں نے حالات زندگی دے بارے بھی پتہ ہوئے۔ یہ ظاہری معرفت کہ انہوں نے حالات زندگی میرے مولا دی ولادت قدم ہوئی الحمدللہ۔ تو سارے آئے چھوٹے بچے نہیں پتہ ہے 15 شعبان اور 255 ہجری یہ میرے مولا دی ولادت ہوئی۔ 5 سال میرے مولا نے اس زمین سے گزارے، ظاہر ہو کے 5 سال گزارے۔ 260 ہجری دے وچ امام دی غیبت ہوئی، غیبت صغرا، توجہ ہے یاد رکھے میرے بچوں، 1 سال گھٹ 70 سال امام دی غیبت صغرا، 329 ہجری دے وچ غیبت کبرا شروع جیڑی آج تک جاری ساری ہے، اور حکم خدا دے نال وہ ختم ہونی ہے اور امام ظاہر ہونا ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھے ہے، اگر متوجہ بیٹھے ہو تو میں جملہ بیان کرتا آدم جی نبی آیا کہ حکم عادیت ہو جا، دعا بھی مانگتے انتظار بھی کر۔ آدم نے آکھا کہ دعا بھی مانگ انتظار بھی کر، پروردگارہ دعا کہندے واسطے انتظار کہندا، فرمایا دعا مانگ جو او آخری نبی آوے جدی خاطر میں کائنات بنائی۔ فرمایا دعا بھی مانگ انتظار بھی کر، نوح آیا دعا بھی مانگ انتظار بھی کر، دعا بھی مانگ محمد مصطفیٰ واسطے، انتظار بھی کر محمد مصطفیٰ دا، جنہیں ماتمی ادادار بولنا لے بندے مجلسہ بیٹھے ہونا واسطے لب دادا پیاں۔ یعقوب آیا وعدہ یہ دعائی منی مانگ انتظار بھی کر، یوسف آئے دعا بھی مانگ انتظار بھی کر، یحییٰ آئے دعا بھی مانگ انتظار بھی کر، موسیٰ آئے دعا بھی مانگ انتظار بھی کر، عیسیٰ آئے دعا بھی مانگ انتظار بھی کر۔ ہے کوئی بولن والا؟ محمد آئے اللہ بات آکھیا دعا بھی مانگ انتظار بھی کر۔ اللہ پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ مہدی دا مقام ایک جملے دے وچ سن، محمد مصطفیٰ جی دی خاطر سارے انبیاء انتظار بھی کریں دے رہے، دعا بھی منگ دے رہے، انتظار بھی کریں دے رہے، دعا بھی منگ دے رہے۔ اس محمد بھی حکم ہو جائے انتظار بھی کرتے دعا بھی منگ، محمد کو لے کے حسن عسکری تک دعا بھی منگ دے رہے، انتظار بھی کریں دے رہے۔ پھر غیبت تو بعد اسا دعا بھی منگ دے پیاں، انتظار بھی کریں دے پیاں، دعا بھی منگ دے پیاں، انتظار بھی کریں دے پیاں۔ اگر میں جملہ انجا کھاتا میرے نال جوان
بول سے یہ دا زمانہ منتظر ہوئے انہوں پہ دیا اللہ نے اس کی اطاعت واجب فرمائی. اللہ نے اطاعت وقت امام دی واجب فرمائی. یہ ظاہری معرفت اور باطنی اور قلبی معرفت ہے. امام نے مرتبے اور مقام کا پتہ ہوئے, یہ پتہ ہوئے جو اللہ نے یہ ساڑھے واسطے حجت خدا بنا کے بھیجے اور زمین دوتے کوئی عام شخص نہیں ہے, خدا دا نمائندہ بن کے آئے. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے اور فرمایا ہر گناہ تو اللہ نے انہاں معصوم بنا کے بھیجے ہے اور علم الہی دا وارث بنا. بس بالکل اختتام کی طرف بات آ گئی. آگے ہے اطاعت اور پیروی. انہاں دی اطاعت اور پیروی. اور اتنے میں رک کے ایک لفظ رکھنا چاہتا ہوں, اللہ نہ کرے کہ اتنے بیماری ہو گئے ساڑھے پنجاب دے وچ ادھر تھوڑی جی گلاں سنائیاں ویندیاں تے کیتیاں ویندیاں. اللہ پاک ساڈے انہاں میڈیا والے بھائیاں نوں اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے. یہ پیغام پورے پنجاب میں جتوں بھی پہنچتا اور اتنے بھی میں ہر ممبر دوتے بات سمجھانا, تقلید اور پیروی یعنی اطاعت وچ بڑا فرق ہے. تقلید اور اطاعت وچ فرق ہے. سمجھو بھائی, اطاعت صرف معصوم دی ہے, پیروی صرف معصوم دی ہے جڑی اللہ نے واجب قرار دیتی ہے. فرمایا پیروی اور اطاعت صرف معصوم دی, لیکن تقلید کے معنی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں مسجد لاڈو فقیر چاہنا چاہنا, میں تھوڑے اس گھوڑے والے چوک کے آنا, اتنے میں کہیں کو پوچھتا میں کیویں بننا ہے لاڈو فقیر والی مسجد, وہ میری رہنمائی کریں انج لگا وانج اونج لگا وانج اس گلی چو اتنے اندر داخل ہو میں یہ جڑا رہنمائی پہ کریں رہنمائی کا نام تقلید ہے. پھر سمجھ آئیے اسی تقلید کریں ایسے مجتہد دی جڑے حوادثات زمانہ دے مگر نہ چلتا ہوئے, خواہشات نفس دا پیروی نہ کریندا ہوئے, عالم ہوئے اور توجہ فرمایا ہے دین دوتے مکمل عبور رکھدا ہوئے, دین نو سمجھدا ہوئے, جاندا ہوئے, اللہ دے دین یعنی قرآن نو بھی سمجھدا ہوئے, 4.25 لاکھ محمد دی دسی ہوئی حدیث بھی سمجھدا ہوئے, حدیث دے وچوں قرآن دے وچوں پڑھ کے دین دے مسائل جڑا رہنمائی کرے اس نو آتے نا عالم دین. اور اسے بھی تقلید ہے. دیکھو اگر ہر بندے نو ہی دینی مسائل سمجھن واسطے حکم دے دیتا میں ضروری ہے تیرے پہ حدیث ہی پڑھ قرآن بھی پڑھ اور یہ واجب قرار دیتا میں پھر لوگ مشقت کے میں کرے نا, محنت کے میں کرے نا, اپنے کاروبار کے میں چلا میں نا, تیرے ہوتے تا احسان ہو جائے خدا بندے عالم کا جیڑی تیرے مکتب دے تقلید رکھی ہے. فرمایا محنت کوئی اور کرے سمر تو اٹھا. پتہ نہیں میری بات ہی سمجھ آئی ہے. قرآن دے سیاق و سباق نو کوئی اور سمجھے, حدیث کھگا دے کوئی اور, زندگی 70-80-90 سال لا دے کوئی اور, تیرے واسطے حلال اور حرام قرآن جو کڈ کے دے اس دا نام ہے کر لے تقلید. صرف دینی مسائل اور پھر تقلید دے وچ ایک بات یاد رکھے, ایک عالم دین کی تقلید کریں جو کسی مسئلے دے وچ تھوڑا ذہن مطمئن نہیں پہ ہوتا, تسی کسی دوسرے عالم دین کی طرف رجوع کر سکتے ہو. قبلہ صحیح میں کسی مسئلے دوسرے عالم دین کی طرف رجوع کر سکتے ہو, لیکن یاد رکھنا جنہی پیروی ہے یا اطاعت ہے ہر لمحے دے وچی کئی لمحے دے وچی زندگی ہے تو امام تو فرار نہیں کر سکتا. کسی لمحے دے وچوں امام وقت دی رہنمائی چھوڑ کے امام وقت دی پیروی چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا جا یہ نہیں ہو سکتا, لیکن مجتہد بدلیا جا سکتا, عالم دین کی تقلید بدلی جا سکتی, لیکن معصوم دے قول تو روح گردانی نہیں کیا سکتی. چلو بات ختم کریے. صرف معرفت دے ترائے ستون ہیں, یہ بات یاد رکھے میرے جوان بچے ہو, میرے چھوٹے بھائی ہو, یہ بات یاد رکھے ہے معرفت دے ترائے ستون ہیں. ایک دنا ہے محبت, ایک دنا ہے براعت اور ایک دنا ہے ولایت.
بس اترائی جملے سمجھو تو مسائل شروع کریے. محبت ایو جی محبت اپنے وقت دے امام نال کرے, جیو جی محبت کائنات وچ کسی اور فرد دے نال نہ کرے دو. یعنی امام تو بد کے کہیں دے نال محبت نہ کرے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے براءت. جڑے انہاں دے دشمن ہوویں انہاں تو دوری اختیار کرے, انہاں دا ہو رستہ تیرا وہ رستہ جدے علی چلے. اور تیسری چیز ہے ولایت. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, کاش میری ساری قوم, میرا پورا پنجاب, میری پوری امت مسلمہ سمجھے جو ولایت کیا ہے. ولایت بمانی محبت نہیں. محبت تو بڑا چھوٹا جگہ ہوتے. میں ڈھیر سارے ایسے بندے کو جاننا, باپ اتنے تے بیٹے کسی اور شہر, باپ اتنے تے بیٹے باہرلے ملک ہے, باپ باہر تے بیٹے اتنے, انہیں دے درمیان وچ محبت ہے. اسی محبت تو بڑا چھوٹا جگہ ہوتے. ولایت سمجھن واسطے تھوڑا جہا ذہن اتنے لے آ. ولایت لفظ ولی کی بتائیں, ولایت ولی جو نکلے. آج نابالغ بچے بیٹھے یعنی بلوغت تے پہنچن تو پہلے تک بچے دا والد ولی, اس دا دادا ولی, باپ نہ ہوئے تو پھر دادا ولی. یعنی اس دا کار مختار یا اس دا باپ یا اس دا دادا. یعنی بچی ہوئے یا بچہ, وہ دی طلاق لے لیں, طلاق دے چھوڑیں, نکاح کر کے دے چھوڑیں. یہ حق رکھتا ہے باپ, اگر باپ نہ ہوئے تو پھر دادا. اس بچے دا جڑا نابالغ ہوئے, ہن سمجھی ولایت کے ہے جی میں نابالغ بچے دا ولی پیو یا دادا ہے, یعنی وہ دا کار مختار وہ دا پیو ہے یا دادا ہے. ولایت اے ولی نکلے اسے ولایت جو ولایت دا مقصد سمیں آج جڑا تیرا پورا وجود 5.5 فٹ دا ہے, تو تے تیری حکومت نہیں, اے تو تے تیرے وقت دے امام دی حکومت. میرے محترم سامعین, بات یاد رکھے آئے, اے تیری اکھیاں نہ تیریاں تے میریاں, یہ صرف اور صرف سن امین بڑھا جا گیا ہے. یہ اکھی تیریاں تے میریاں نہیں, اے جڑے ہاتھ تیرے تے میرے نہیں, اے پیر تیرے تے میرے نہیں. ایک جملہ دا بات ختم ہو گئی. جدو زلیخا نے قرآن دا قصہ ہے, جدو زلیخا نے یوسف نو روکیا اور برائی والے پاسے آمادہ کرنے لگی, مد بھی جوش روایت آدھی یوسف تیرا قد کیڑا سونا ہے. آکھے لگے جیڑا ہی سونا ہے, مڑا مٹی دے تلے آ رہے سی. آکھے یوسف تیریاں اکھاں کیڑیاں سونیاں, ہاتھ دا اشارہ کر کے آتا ہے اے یوسف دیاں نہیں. ادھر کہ نہ ہو کسی اور دی حکومت ہو. تو میرے محترم سامعین, اچانا امین بنا جا گئے. امین ہے کہ تیرے امانت خیانت نہ ہو گئے. تنو اللہ نے دین آل محمد محمد و آل محمد دی فقہ عطا فرمائیے, فقہ جعفریہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیے. یاد رکھا ہے اللہ دار, ملک کوئی نہیں ہے, شکر ادا کی تکر کدی کدی سجدے تین علی تو لے کے مہدی تا امام اللہ نے عطا. پھر خدا دا شکر ادا کی تکر خدا تن حسین عطا فرمائے. بس خدا دا شکر ادا کی تکر ممبر تو لے کے آخری بجے تک بس خدا دا شکر ادا کی تکر اللہ تن کربلا عطا. تیرے دکھاں دا مداوا, تیرے دکھاں دا مداوا, اللہ تن کربلا عطا. میں بڑے بڑے لوگوں نے نٹھے, جیڑا بڑا ہی انہوں کا کوئی نقصان ہو گیا ہے نا, انہوں کربلا لے منہ پاسے منہ کر کے کہا ہائے حسین
اللہ تعالیٰ کربلا عطا فرمائے اتنے اپنے زخم سب دھل گئے ختم ہو گئے جڑا کوئی بڑا دکھی ہو گئے جب کربلا سامنے آتی اپنے آج حکم حسین دی اس دکھی تھی کا مسئلہ یہ دی عمر تھوڑی آئی تے دکھ دے ایک منظر تے حسین مولا دے دیرے لگی ہویا صبح دا ویلا منزل 100 کتابہ لکھی کیونکہ علم امامت نال جاندے ہیں صبح دا ویلا ہاں نیند پہ چڑھتا ہاں حسین اٹھین دن کے باندھے حضرت مولا عباس نے جٹھا جلدی دن آن دوڑے فرمایا مولا بے چینی کیوں ہیں فرمایا آگلیاں 2 انگلیاں دے درمیان وچ تے جدہ جٹھا نے حالت کے لیے آئی مسلم دے سر دے تلوار آئی مسلم دے سر دے تلوار عباس مولا نے فرمایا مہربانی فرماؤ میں کوفے بھیجو کیوں فرمایا ماڑی اونچیے تلے زمین پکیے میرے مسلم دا سر کٹنا ہے تے مسلم دی لاش مٹی دی آمنی ہے ماڑی اونچیے میں لاش بن لینا میرے والا فرمایا جی میں اون دے ویکھے نہ ہن تلے بھی بھی جی میں گل سنامنی ہے میں نے پتہ ہے کھائی مکان ہو بجنی ہے بس ازادارا جدا غازی تلے رٹھا جاتا ہے کئی پردیدار بی بی ہے جڑی ہاتھ ودا کے آدھی کھلی ہے آپ بطول دی جھولی کے چلے مسلم شہید ہوئے ادائی ٹوڑے جدے مسلم دیاں دیاں دا خیمہ جدہ غریب ٹوڑے ہیں یہ 4 سالہ دی دھی نال ٹوڑی ہے یہ میں جملہ سمجھا رہا کہ پھر مکان ہی کھائیں ہو بیٹھی ہیں بس ازادارہ آکے دہرہ دا چند مٹی دوتے بے گیا مسلم دیاں دھیاں نو اپنے زانوہ تے بہایس بات انہاں دے سران دوتے ہاتھ رکھیس وڈی دھی مسلم دی بولی لگ دا انجے سڑے نال پیار پہ کری دے ہو کہ نہیں سارا بابا تا نہیں مارا گیا دھیاں دے سر چمکے فرمائیں دینا ہمدن خیر دی ہونے بابا ماریا گیا دے یہ سمجھ آگی کہ ایک مندر معصومہ بیدی کھلوتی آئی ذہن چے گل بہ گئی جنہ دے پیو ٹھر ونجین انہاں دے سران دوتے ہاتھ رکھ کے پیار کی تویں مرحبا 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 سمجھ آ گئی آگا نارانو جنہی میں گل پڑھنا چاہنا ہوں دا محرم دی بڑھ دی ہوئی نہیں گرے لے جدہ بابا سکینہ دا مارا گیا میرا دل نہ دے دل اس کا خیال اسو سی یتیمہ نال انج پیار کی تویں دے دیر نہ یا گزری خیمیاں نو بہا لگ گئی خیمے نو اگ لگ گئی خیمے جل گئے ایک خیمے چو دوجے خیمے چ بجدی آئی چادر جو کھائیں حرام زادے لہائیے کہ یمنی دور چمکیں جناب سکینہ جو سنے نہ ہو میرا تو دل ہے بھائی میں تو ڈھیر سارا اس معصومہ دا بسائب سنانا یمنی دور جو چمکیں بی بی آدھی میں اگے اگے دوڑیاں یہ حرام زادہ میرے مگر دوڑے ہیں آدھی میں کتنا بھج سکدیاں میں اس پانی پیتا ہویا میں ترائے دن آدھی تسیاں میں منہ دے بھار جھڑیاں اس حرام زادے میرے کنہ چاہت رکھے ہے بس سمجھے ادادار گل روڑ دیئے جویں جویں ہاتھ چاہندہ آ جائے معصومہ دیاں تلیاں پٹی دیاں اینجلہ ہے سو سمجھے تکرال چلے آئے توڑے علاقے دے میں شاعری پڑھی میں دیئے پرانا دیا یہ شعر جب کبھی کروٹ بدلتے تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتے رہی خون نے لیکے کنے چو بہ گئے دامن نو آگ لگ گئی پہلا بابے لبادے دکھ میں پڑے دران دا لانا آؤ سکینہ دے دکھ گنیے تے میں لے بجا شام تائیں یہ پہلا دکھا دران دا لانا برکے دا لہ بجنا تے وقت دامن نو لگیے آگ خیمے دے بچو نکلیے باہر
رو کے آدھی بنی آئی بابا دوجیاں دے وال لمبے آن انہاں چہریاں دا پردہ بنا لیا ہے بابا دھی دی مجبوری بن گئی ہے میرے چہرے دا پردہ نہیں پیا بنتا صدمان کیا گیا بابا دھی دے دامن نو آگ لگ گئی ہے سر چلے عدادار جنے مات بھی بیٹھے ہو دھی دے دامن نو آگ لگ گئی ہے پتھران دے ڈھیر تلو آواز ہے الیہ یا بنیا میرے دھی میرے کولا کول بن کے بہ گئی آدھی بابا انج لہائے نے میں ہن سامنے محرم نو پیو دے جنازے تھے یہ لفظ پڑھنا بڑا ضروری ہے پڑھتا میں پہلے بھی چکا ہاں لیکن یہ پڑھنا بڑا ضروری ہے 11 محرم ہر بی بی نو جدا چڑھایا نے نہ اٹھتے ضروری ہے کہ اس لفظ کی وضاحت کی ونجے توڑے کوئی ایسا گھر نہیں جنہوں موت نہ روایا ہوئے کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر جو جنازہ نہ اٹھے ہوئے میں نے بول کے جواب دے جڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ نظر پیان دے ہو تو انہوں واسطہ ہے بی بی سکینہ دیاں ٹوٹیوں میں پسلیاں دا میں نے بول کے جواب دے ہے آج تائیں کسی جنازے دوتے کسی دین مارے کسی ایک جنازے دیرہ پورا بول کے جواب دے بھائی تو سا شہیدہ دے جنازے بھی چاہیں کوئی ایسا گھر نہیں جن موت روایا ہوئے کسی جنازے دوتے کسی دین نہیں ماریا اور مسلمانوں کے کیتنے اہل بیت رسول نال جنازہ حسین دا بیٹھی زخمی کنالی بھی آئی سجر بن قیس کے ہاتھ جتا دیانا میں لکھاونی کائی نہیں رہے ایک کتے آکے پہلا تازیانہ معصومہ دی کاڑ پہ مارے آئے چیخ نکلی گیا دیئے نا مار حالے تائیں میں ہاتھ ہی نہیں لا مرحبا سارے جوڑ جاؤ زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں معصومہ دے لکھ پہ پڑھتا ہوں ماتے اتنا مارے نے جدا بیٹھیاں تا کپڑیاں دا رنگ ہو رہا آسادات جدا اٹھیاں تا کپڑیاں دا رنگ بدل گیا ہر بی بی اٹھتے سوار ہو گئی میں مقتلے چ ڈوڑیں دا رہی ہوں میں مقتلے چ بات پردانی کیتی ہے جو میں پتہ کرا کیڑی بی بی یا کیڑا بچہ آ کر کے اٹھے ہے یا سجاد آ کر کے اٹھے میں مقتل دیا کتابہ ڈوڑیندہ صاحب سعادت اللہ رہن دے آکھلوتا جنہ لکھے ہے ہر بی بی اٹھتے بہ گئی ہر بی بی بہ گئی او معصومہ دے نمان والے لوگ ہو پیو دے جنازے نوا کے چمڑ گئی ہے اینج بابے دی کٹیوں یا رگا دے منہ رکھ کے دیا او میرا تینو کچھ نہ کھانا لگا بابا میں تیرے نال وعدہ کرے نہیں آں اے ویندے انت لگے ونجے جدا ٹور ویسے نہ میں رات وج کھلوسا بابا میں دوئے ہاتھ اپنے سر تے رکھسا میں ابو ذر غفاری دی دھی بنگو ورنہ دی پنت کرے سان بابا دفنائی ونجو مرحبا بھائی مرحبا اجرکم اللہ اللہ اکبر بڑی اجر عطا فرمائے کیڑا سونا روندے ہو مظلوم دے دکھاں دے آج روندے پے ہو مظلوم دی دھی دے دکھاں دے کر رومنا نے مظلوم دے جوان دے دکھاں دے ہائے عزادارا بات میں جملہ ہونی تھے کچھ میرے جوان آکھے جو سخت نہ پڑیا کرو میری مجبوری ہے میرے کل متبادل لفظ نہیں ہوں دے خدا گواہ میں منجی ہون روایت نہیں پڑھنی میں کمی بدل کے پڑھتا نہیں پئی اٹھی دی سجاد بول بیٹھا ہے اے بیدانوں ہو کے بہن دے زخمی کان چوم کے آگن تم جو اتھے رہ ویسے میرے پیرہ دے کٹو اللہ تو نے ماتم قبول کرے حق ادا پہ کریں گے تو سب آدھی نہیں سجاد بھپیاں اٹھا کے بہ گئی نہیں تھک پہنچنی سجاد ٹور ونج قافلہ لے کے میں پیو نو چھوڑ کے کوئی نہیں وجنا میں اتھائی بابے دے کول راسا ہن میں وہ روایت پہ پڑھنا سہارا لے رہا ایک حرام زادہ اگم دے آئے اس سکینہ نو بابے دے جنازے تو انجے اٹھائے جنہیں حارث مسلم دے یتیمان اٹھایا اور جنہیں اس چاجا انجے تلیاں پڑھی دی آئیان بابے دا دوئے ہاتھ مکے درکے آدھی اللہ دے حوالے بابا اللہ دے حوالے بابا آخری سلام مرحبا مرحبا مڑ مڑ پیور دے جنازے الویدی
کوفہ پہنچ گئی ہر بی بی دے ہاتھ انج بدے ہوئے اس مظلومہ دے ہاتھ انج بدے ہوئے ہاتھ دے نال گردن دی رسی اتنی سخت بولون اوکھا ہو بیتا ہاں کوفہ فتح کر کے علی دی شام دو ٹر پئی دوسری منزل یا تیسری منزل آ گئی حران اس منزل دوتے انہا اس ویلے اٹھ باہن جلے سورج سر چاہ انہا نو کچھ درخت نظر آئے میرا اللہ میں طاقت دے میں انہا جملے سنا دوں سورج سر چاہ جیڑ تہاڑ دی گرمی انہا نو کچھ درخت نظر آئے انہا درخت تلے اپنے حیوان بدھیں انہا تمبو لائیں جیدے تلے انہا دیاں فوجوں بے گئیاں تیرے علیہ ہوئے اللہ دا قرآن چٹی دوپ دیتے سید دادیا نہ کوئی تمبو نہ کوئی سایہ رونے کرو یار غریب بنو زندگی دا کوئی پتہ وہ تو وقت آدان ہو گیا سجاد نے آدان کی اللہ اکبر آدان دے بعد چھوٹی جی جماعت ہوئی کچھ بچے مگر کے سجاد نے نماز پڑھائی علی دیاں دھیئیں نماز پڑھی نماز مکی کے معصومہ دی نگاہ پئی سجاد دی کیڑی حالت ہے کہیں ملے ہاتھوں تک کریں دے پتہ تو جھکے کریں دے پتہ تو کچھڑیں دے میرا دے گولا بیٹھے منہ چوم کیا دیئے سجادے ہاتھوں تک کیوں کریں دے ہاتھ جھکے کیوں کریں دے بھیڑن دا منہ چوم کے فرمائے دے آجرے زنجیر ہیں نہ دے کڑے تپ گئے میں ہاتھوں تک کریں نا زنجیرہ دے کڑے تلے ٹوران دے بات ہاتھ جھکے کریں نا زنجیرہ دے کڑے تلے ٹور میں دے میرا گوشت جلن تو بچ گئے روایت لوکیے معاف کر دیا ہے اٹھئے ماں کو لائیا دی اماں کوئی برتن دے اماں انہ دے حیوان پانی پہ پی دین میں پانی مگنیاں پیاس لگی ہے یا اپنے واسطے نہیں سجاد زنجیران دے پانی پہ گیا منت عقیدہ نے پر پھرا دی محبت چاہ کھلو دی پیر جو جلن روایت آدھی مندل حرام دے اتے پیر جو جلن تے تکھی دوریے تمبو دی چھان تے میں معاف کر دے جنہی چھوڑی دیا تمبو دی چھان تے سین سکینہ دے قدم آ گئے حرام دا شمر تادیانہ لے کے اٹھیا لے حیات باغی دی دھی کہیں دے بولوں پوچھ کے چھان دے اللہ تھوڑے ماتم قبول کرے کوئی بندہ نہ رہے مجھے سارے ماتم کرے زندگی کا کوئی پتہ نہیں نہ چہرہ پیارا کیتا نہ سینہ پیارا کیتا رونا جو ہے مظلومہ دے غم میں پچھا ہٹ کے آگے نہ مارے میں توڑے چھانت نہیں کھلوں دی کیوں آئیے آدھی پانی دیو پینیے فرمایا نہیں پانی نہ پیتا جیتے اثر دیے بھیرا تسا ڈور بنے اور پانی نہیں پیتا رو کے فرمے دن میرے بھیرا سجاد زنجیر تھپ گئے آئے ایک جام پانی دا دیو میں بھیرا دے زنجیر دے پینیا آدھن حیوان پہ پیدن انتظار کر سکینہ انتظار کریں دے جائی کہ پانی حیوان پیتے رہے ادھی مشک پانی کی بچ گئی اس اشارہ کی تا معصومہ برتن لیا معاف کر دیئے روے توکیے اس دسمہ کھول کے پانی زمین دے بیٹ چھوڑیا سکینہ دی آواز آئی اللہ تیرے ہاتھ پتا کرے اس کتے نے سکینہ دلوئے ہاتھ پکڑے ہے کوئی ماتم کرانا اس تماچہ مارے ہاتھ بندہ منہ چھوٹا جسے میں سارا مسائل نہیں سن سکنا سارا مسائل میں جناب سکینہ نہیں سن سکنا میرا دل آتا ہے شہادت ہی شروع کی تھی بنے تو سارا سفر سننا ہی نہیں بھئی کتنا مارے ہمیں سب بسم اللہ ہر خدا کی تنے جلے رہ گئے وہ تو سبھی رہ جبے آئے چلو ایک منزل چھوڑ نہیں نے ایک منزل دے سکینہ سوتی رہ گئی قافلہ ٹور گیا جگہ جاگیے نہ بابا نہ سجاد نہ قافلہ نہ پھپیاں ٹپے تے چڑھ گیا دیو میرا غریب بابا دھیر ہو گئی سارا لسان زمین چلے گئی سپاہی
جدا انہاں کولو کوئی کم نہ ہویا بس سجاد دی کنڈ تے 17 لکھ دیاں جدا سجاد دی کنڈ تے تادیاں نے مارے تیرے بابے دی سانگ نہیں ٹوٹی پئی پوچھیا نے کفیاں کوئی میرا یتیم تو نہیں رہ گیا عالی دی آواز حاجی عاشق احمد اللہ درجات بلند کرے او پڑھدے ہو دیاں پوچھے اس کلثوم سکینہ تیرے کول ہے نہیں میرے کول کوئی نہیں رباب دی تیرے کول ہے نہیں میرے کول ہی کوئی نہیں بیویاں کسی کول سکینہ ہوئے نہیں ساڈے کول کوئی نہیں کھلوتے اٹھ تو لے پئی آدھی سجاد میری سکینہ رہ گئی ہے بیمار رکھتے آدھے میرے ہاتھ کھولو میں بہن نو لے آنا پچھلی منزل تے میری بہن رہ گئی ہے معاف کر دی گئے جی انہاں کتن ونجن دی اجازت نہیں آؤ سین سکینہ دا اس منزل نبی دکھ سنو ادو زجر حرامی گھوڑے جو تے سوار ہو جا ادو حمید ابن مسلم آدھے من رحم آئے جو یہ حرام زادہ بچی نو مرے سی پچھو میں گھوڑے جو تے چڑھیاں آگے کے ایک گھوڑے تے آ میرے پہنچن تو پہلے گھوڑے تو لکھا ہے معاف کر دی گئے ادادار اس ہاتھ چاہیا ہے بچی مٹی تے جھڑ گئی ہے میں تلوار کڑ کے آیا میں کیا ہون نماغے میں ہون تن مارنا نہ دے سا میری کانڈ پیچھے کھلو کہ میں نہ دیئے میرے رخسارے تو خون بچی ہون میں تن مری مرنا دے سا ادھے دجر کتور میں لے کے آنگا پہ بچی آدھے بچی آ میرے نال گھوڑے دوتے چاڑا ہمیں جو جھنکا دی جری ہوئی آئی دو قدم پچھاڑ کیا دیئے میں تیرے نال نہیں بیٹھ سکتی میں سید زادی ہاں ادھے بچی کافلہ تکرائی بھی لندتے فرمایا تو گھوڑے کھباؤ میں تیرے نال بھج دیا سا جدہ کافلہ نیڑے آئے میں سمجھے وہ سدھی ماں کول ویسی نہیں گئی ماں کول بابے کول ویسی نہیں گئی سجاد کول نہیں گئی اتھے آئیے جنی جاتے غالی دا سیرا چاچے کولا کیا دیئے چاچے تجھے بات تیری سکینہ رہ گئی ہے اور تو میرا ماش کیا ہے چاچا ہون جائے گا دل پہ کرے نہیں اوہ میں نو تماچے مرے نہیں چاچا تیرے بعد میں مرحبا یا حسین یا حسین یا حسین سفر تے بند کریں دی ہوئی پہنچ گئی دربار شام ایک سارے واقعات میں چھوڑ کے ایک جملہ دربار شام نہ پڑھنے لگا جدید دنال بیٹھی ہوئی دی دھیر رملہ پھر ان والی بابا میں اس بچی کو بننا چاہنی ہاں اس بچی کو میں پہلے تو دربار جدید سمجھا گیا علی اس بچی کو میں بننا چاہنی ہاں جدے کنہ کیوں رو خون پہ باندھ ہے یعنی یہ تو اے عادت تم مننے یہ توہین ہے تو بادشاہ دی دھی او باغی دی دھی عادت اس بچی نے میرے کول لے جاؤ اور ایک منظر دے نچربے ہاتھ سکینہ دے بدھے ہوئے قول آ گئی تیرے حرام زادہ میں کیا دے تو کہیں دی دھی ہے بولیے لیکن گلے دی رسی بولن نہیں دیتا اگر میں پوچھتا تو بولے بھی نہیں سجاد بولے فرمایا حیا کر گلے والی رسی بولن نہیں پئی دے دی سجاد نے رسی چھڑائی رملہ کو جگلہ کی دیا یدی دھی ہندہ دی دھی جی میں بچے نال ملیں پھر اپنی چیزیں بکھریں دیں پہلے یہ کیا دی ویٹ میں بادشاہ دی دھی میرا لباس ویک تے اپنا لباس ویک آدھی تو دنیا دے بادشاہ دی میں کہنا دیکھ میرا نیا لباس بی بی آدھی جدہ اسمی بستے آسے ساٹھے جوڑے ہی جنہ دی جوہ اگر آدھی کیا دی رملہ دی آئے دیکھ میرے یمنی دور رنی سکینہ فرمایا تیرے نہیں ہے میرے اے بابے عید دن دیتے آئے نادیے تیرے کنے فرمایا اے دنال بیگ جب خون لگا ہو جائے زندان مل گیا اللہ کو لے مجھے شام باب اس خات دے وچو اندر داخل ہو گئی نا بالکل مسجد حسین خراس کر کے سدھا وہ زندان ہے یہ دی چھت پائی علی دی ادھیان وہ زندان ملیا مسلسل تے اتنا لمبا رومنا بڑا مشکل کام ہوندہ ہے میں جان بوجھ کے کوشش کی تھی تھوڑا جا سانس ملے
اگلے جملے انتہائی اوکھے بیان دیں زندان لو ملیا جی چھت کوئی نہیں ایک لمحے واسطے سوچو نا بطول دیاں دھیاں تے زندان رسول دی آل تے زندان وقت پوچھ دیا سجاد کدی تا ساڑیاں بھی کہتا رہا بین دا منہ چون کے فرمایا شاید تیریاں نہ رہا ایک جملہ پڑھا نالے پڑھ دیں چھت جو آئی کوئی نہ تے پکھی صبح صبح لگے نہ پوچھ دیا سجاد کن پہ بیٹھے فرماوے نہ روزی کی تلاش جدہ پچھلے ٹائم میں واپس ہٹے نہ پوچھ دیا ہون کن پہ بیٹھے نہ اپنے اپنے گھرن میں سجاد کدی میں نہیں دیکھ سا وہی تیرے زنجیر لے رویا بیمار تے آکھیا ہر کہیں دیکھنے سکینہ تے دو جگہ جو تے شام اس میں قبر دیکھ کے آیا دو جگہ جو تے اس دے بھی تھوڑا جہا تعداد ہے کئی آدھے غریبہ لے قبرستان چھکی جی خبر ہے کچھ پوڑیاں تلے لانا ہوگا بڑی تنگ جی جائے جتھے آدھے حسین دی چھوٹی دی دوئی جگہ ہے نہر دے بالکل نال ہے اللہ ہر کہنے شام دکھاوے بالکل اوریجنل شام کھلو گئی بدبند ہے سجاد بھی ایک گل دا جواب دے جب بابا ہا نا بابا کدی کدی میں بادشاہ دیا کہانیاں سنا میں بابے دے سینے سے سمجھی ہوں بابا میں بادشاہ دیا کہانیاں سنے دا بابے دا سینہ للبے آتا بد میں اکبر دے سینے تے سمجھی سجاد مدت ہو گئی ہے مٹیاں تے سمجھے سجاد منت لینا ایک لادا میں نو سینے تے سمجھنا میں نہیں لگتا ہے سجاد شاید آخری خواہش سمجھ کے فرمایا آ سکینہ میں مٹی تے سمجھنا تو میرے سینے تو تے سمجھ سکینہ سینے تو تے سم پئی سجاد زندان دی پتھریلی زمین تے سم پیا ادھیا ہاں سجاد ویر ہونے کا کہانی میں سنا بھیڑ نمو چم کے فرمیدہ سکینہ ایک بادشاہ جڑا جگ تو سونا پیا بستا او دے ڈھیر سارے بھیرائے نو دی زمانے تے تک نہیں پاؤندی تقدیر دا پر لگا داد دینا او دے چمن دے لوٹ پہ گئی او دی قدار بھیراواں دی کس گئی دیگے ریلے او دے چمن دے لوٹ پہ گئی انجھے شیر بھی چہتی آئیے تے رو کے آدھیے سجاد میں نے میریاں کہانیاں مرحبا بھائی وین کر کے رومن والے لوگوں دنیا دے دکھن کبھی نہ روگو میں نے میریاں کہانیاں نہ سنا یہ تو میرے باب غریب دی کہانی ہے جوانوں توجہ کریں سجاد زمین تو کنڈ چاہیے پتھرہ والی زمین تو تے رنگ بدلے ہو جائے ٹھاس رنی ہے تے رو کے آدھیے کنڈ جو دکھ دی رہی ہے میں نے دسیاں میں سمن کی ضد نہ کر رہا بابا بابا کر کے رونی ہے ایڈا ڈاڈا رونی ہے شام دی زمین ہلیے جدید دادا ہے بچی کون ہے جنہی بابا بابا کر کے پہی رون دیئے ستو سجاد ہوں جدہ پوچھے نے کون رون دیئے فرمایا میری چھوٹی بہن بس متوجہ میں ہون میں بہن شروع پہ کرے نا کیویں چپ کرے سی فرمایا بابے دا سر چلے ادھے سجاد کیا گارنٹی ہے جو پھر نہ رو سی تو مشہور جملہ پنجاب وچ پڑھیا ویندا ہے نہ ہو سی نہ رو سی مرحبا مرحبا میرے جوان مات میں کیڑا سونا روندے بیٹھے تھوڑے واسطے ہی تو کوشش کریں تا کھلو تھا ہن بابے دا سر مدت دے بعد سجاد دے ہتھاں تے آ جائے زخمی ہوٹ چم کے آتا ہے میرا غریب بابا بابا ایک دفعہ پس گئے ہو اکھا کھولے نا سجاد ہر موڑ تے بدا پس گئے آدھے بابا ایک باری اکھا کھولنا تے سجاد نو بیک میں 24 سالان دا بڑھڑا ہو گیا آواز آدھی میں دو ٹیک بابا میں ہر موڑ تے بدا پس دا زندان دا دروازہ جائے سجاد دی آواز آئی ہے پھپی اماں کتھے میری بہن سکینہ فرمایا ہون ستی ہے پتھر دا سرانہ بنا کے ہون ستی ہے سجاد کولا بیٹھے جی میں نمازی نہیں باندھے تشہد اج کولا بیٹھے سکینہ میرا بچہ جاگ سکینہ سکینہ بابا میں لڑا جائی ستی ہوئی اکھا بندنا ہاتھ بدا کے آگے بسم اللہ شام دی کہہ دیں دبا
ہاتھ نہ بڑھا جھولی بڑھا بابا نو بابے دا سار ملنا جائے مرحبا مرحبا حق ادا پہ کرے دیو جتنے مجمع سید بیٹھے ہو توڑا حق گرلاو کے رونا جتنی بیبیاں سیدہ دیا بیٹھیاں ہر کوئی چپ ہو جاوے تو سا چپ نہ کرے آئے میں حسین کی چھوٹی دھیدہ بسائے پیا بڑھتا رو گیا یہ سجاد بابے دا سر میرے سینے کے رکھ جا جتا بابے دا سر سینے کے آئے رو گیا یہ بابا وقت دی گلے بابا کے تو سینے کے سمجھنا ہے کہ ادھار کوئی رہے نہیں ہے رو رو گیا نہیں بھیا میں دا غریب بابا میں نوہار کر مارے مسجد ماتم کر کے میں رو لے بسم اللہ سیاد ماتم کر کے رونا والے لوگوں ماتم کر کے رونا والے لوگوں بس بیٹا اتھائی نہیں دیو اتھائی رکھ دیو ماشاءاللہ تھوڑی یاداد آ رہی ہے تھوڑا ذہن نہ ٹوٹے صرف ذہن میرے آلے پاس رہنے آ رہی ہے بابا میں نو ہر پہ مارے بابا ہی نہ میں نو بڑا مارے بابا میرے والے جو پکڑ کے میں نو تماچے مرے دے دین رمی نے کرو رو گیا دی بھئیے رخصار کبا ہیلتی تیدی دے جڑے شامیہ ظلہ مکہ آئے پہلے دور لائے یا حسین یا حسین یا حسین بھائی توجہ سارے آزادارانی میرے پاس روے آدھی بابا بابا دی تیرے نال گلہ کرے لیے علامہ حسین بخش جانا دے جملہ جڑا توڑے تک پیش کرنے لگا قبلہ فرمائیں دے جان پیو دے منہ رکھے آج رو کے آدھی بابا شام دے بادشاہ دیاں دھیاں بابا نظم بسرے دے ستیاں بابا تڑیاں دھیاں ایٹھانے سیارے بنا مرحبا مرحبا میں نے باقی کہیں شاید پتہ کوئی نہیں اے باقی جی تاکریاں گڑیاں آئیاں پہیاں نے بھیجان آئیاں سیدہ دیئے جان لیا باقی میں نے کہیں شاید پتہ کوئی نہیں لیکن میں ایک جملہ پیادہ سمجھی عدادار بسم اللہ سیدہ ایک جملہ پیادہ پتہ نہیں تیرے سمجھ چاہ جاوے درج مقام ہویا مندر تمہیں لیا لوگے تیری توجہ شام دے زندہ ہونے جربے باقی چیزاں نہیں میں نے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی میرے علیہ پاس بیٹھو انہا سید دادیا کفر میری ہے آدیا بھیان سجادی مجبوری آئی ہونا ایسا کفر میری ہے اچھی ہونی ہے میں نو چھوڑا نہ پائے مرحبا 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 آئے تقریباً 5 پیالے آ گئے جنہاں وچ پانی موجود ہے شام غریبہ جدوں ہور دی زوجہ پانی لے کے آئی بعض مقتل دی علماء ہوئے روایت لکھی ہے بعض نہیں لکھی لیکن لکھی ضرور ہے جدوں پانی لے کے آئی ہے اب یہ مویا نال مر کوئی نہیں مہنگا پانی پی لو ترائے دنہ دیا دسیاں سجاد نے نہ کہ امامت نال لکھا رہے بھرا دے پانی پی لے اب یہ نانے دی شریعت پیا دیئے سارے تو چھوٹے نو پہلے پانی پیوا میری سکینہ نو بلاؤ انہاں کو پہلے پانی پیوے ہے کوئی جنہ سکینہ جنہ اتباتم کرے جنہ جام پانی دا ہتھا کیا جائے پینا نہیں مقتل دو تو رکھئیے بیدی آلیہ
تر بھیجے اے تر بھیجے نے اے دا مطلب ہے جو اے سارے ہوئے نا تماجے لگے اے سارے ہوئے نا تر نلوے نا بسم اللہ سید اور مہربانی فرمائے تو اگر کوئی شے آ بھی بنجے نا تو 2 منٹ کی کیا ہے میں چاہنا صرف 2 منٹ دا مسائل ہول پڑھ دے گا ایک اوکھی روایت ہے جڑی تواڈے حوالے چکرا مجلس مک جائے وین کرے دی روندی روندی پیو دا سر سینے دریا سکینہ مر گئی سجاد بارا مٹی کے بہنے رو کے عادت ہے میری سکینہ مر گئی مرحبا باتم کر کے رومن والے حقیم یہ بندے جنہیں ماتا پہ کریں دے ہو جنہیں ماتا پہ کریں دے ہو میرے علیہ پاس رکھو ہر بندہ نو اپنی عادت کرنے ہو تجھے میرے علیہ پاس رکھو سجادہ کھپی اپنا تو جگہ تیار کر میں پانی بنا 3 گھنٹے بہن کے غسل واسطے سجاد پانی منگتا ہے اے حرامی سترنج کھیل دے رہا پانی مل گیا غسل شروع ہو گیا سارے بول کے جواب دے گئے آخری 2 منٹ کی مجلس باقی ہے گئی غسل شروع ہو گیا بولو جڑے کفن پویں دے ہو جڑے کفن پویں دے ہو جڑے کفن پویں دے ہو میت نو بولیا میرے نال غصہ جب کہتا بندے کیا جلدی کرو ہن کفن لے جاؤ کائنات جوالیا دے ہاتھ باہر رو گیا یہ سجاد مینوں کفن دے میں تیری بہن کو کفن کروایا سجاد کی بیٹھ باہر رو کے آنا پھر وہ بہلا چلا قبول فرمایا تیرے آلے بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑو قبول فرمایا میں ایک روایت اور پڑھ دینا جمعے درولا سجاد بہن دا جنازہ بندے ہو ہاتھ دے جائے شریعت پیاتی ہے جڑے حالت بندہ مرے اسے حالت دفن کرو سکینہ دے ہاتھ چ رسیاں چامن والے دے ہاتھ چ رسیاں ہن ڈنڈا دے بلاوے آدھے لوگوں میں بہن دفن کرنی ہے مسافر مرن تو دفن کتے ہو گئے آدھے غریب والے قبرستان چاہو گئے جب سجاد آیا تو ٹھنڈی ٹھنڈائی قبر ظاہر ہوئی ہے جو قبر کے 2 ہاتھ آئے رکے سجاد تیرو کیا کبھے ہی ٹھنڈی ہوئی شام نے سفرانی کنانی ادا ملانے نال نشانے اٹھے گا آخری روایت پڑھی گئی بسم اللہ آخری روایت پڑھی گئی پچھلی صدی کا واقعہ ہے صلاح الدین ایوبی ایک جری لہر کھٹائی آئی شام لہر عالم دین جدنا ابراہیم آئی انہیاں 5 دھیاں دے خواب جو حسین کی لکھمی کرنا دی دھی آئی ہے پہلی دھین والی ہے بابے نواف میری قبر